पाण पंहिंजी गुफ़्तगू जी शुरूआत कयूं था त जीअं वरी ॿिया स्टूडेंट्स हुनखे जॉइन करे वठंदा त लास्ट जेका पंहिंजी गुफ़्तगू थी हुई उन में इहो हो त वॉट वी फाइंड इन साइड ऑफ द माइंड, ऐं उन जे अंदरि असां कुझु कोशिशि कई हुईसीं त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं असांजे साम्हूं अचंदियूं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी डिस्कस अबाउट द थिंकिंग ओपिनियन and then we analysis further the opinion, then we find a lot of the things in the opinion. So we discuss about the image, pictures and different things. So share your experience and your thinking, what we find inside us. Sir, inside of mind there can be love, hate, pleasure, memory, plans. अब हम इन सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे. मेमोरी, उसके अलावा प्लेजर और सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर थिंकिंग आ जाए, वो हर चीज आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव जो हमारी मेमोरी मतलब कि हमारे इनसाइड द माइंड होती है. हर चीज. यस, ये तो है क्योंकि ये इनसाइड ऑफ द वर्ड जो माइंड है वो कॉम्प्लिकेटेड रहा है ना. तो ये इस हिसाब से कि ये जिस तरह से ये दुनिया को जब हम देखते हैं, ये दुनिया बहुत ही बड़ी हमें नजर आती है, तो हम उसका कोई भी लिंक डेवलप नहीं कर पाते. तो इसी तरह से इनसाइड ऑफ द माइंड भी यही है कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं कि हम उसको नहीं कर सकते, लिंक नहीं कर सकते, मगर उसको हम फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर है क्या क्या. अब जब हम मेमोरी के अंदर चले आते हैं तो मेमोरी के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं. तो मेमोरी तो हमने एक ऐसी चीज का नाम रखा हुआ है कि जो चीज पहले हो चुकी है वो हमें याद है. जिस चीज को हम याद रखते हैं, हमने उस चीज का जो नाम रखा है वो मेमोरी रखा है. अब उस मेमोरी के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. एक ये बड़ा सा नाम हो गया जिसको हमने कह दिया कि मेमोरी. मेमोरी का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो पास्ट में हो चुकी हैं और हमें याद हैं, वो हमारी मेमोरी में आ जाएंगी. अब हम सर तो इसमें सर जी जी सर इसमें लव भी तो आ सकता है ना, प्लेजर की जगह, जैसे प्लेजर प्लेन आया लव और हेट. यस, इसके अंदर अगर हम प्लेयर के अंदर आ जाते हैं, प्लेयर, प्लान, लव एंड हेट, ये सारी. अब हम आते हैं यहाँ पे प्लेयर के अंदर. प्लेयर क्या है? प्लेयर को अगर हम देखेंगे तो एक चीज, हम ऐसे माहौल के अंदर हैं जहाँ पे हम अपने आप को सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं. देन सेटिस्फिकेशन क्या है? सेटिस्फिकेशन है जो आपको प्लेजर की फीलिंग देती है. किसी भी चीज से आप जब सेटिस्फाई हो तो वो आपको प्लेजर दे. अब प्लेजर को देखते हैं तो सेटिस्फैक्टरी जो कंडीशन है वो, या एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस, ऐसी चीजें जिनको जो है हम नहीं मुतमिन नहीं है, वहां पे अनसेटिस्फाई हैं, तो वो हमारे लिए क्या इरिटेशन पैदा करती हैं, पेन पैदा करती हैं. अब इनको अगर हम देखते हैं तो ये किस तरह से हमें नजर आती हैं. प्लेयर तो हमारा रिएक्शन हो गया, जो बाहर की कंडीशन है उस पे हमारा जो रिएक्शन है वो हमें प्लेयर के फॉर्म में नजर आता है.
اور پین بھی اسی طرح سے وہ ریئیکشن ہے. ایسی کنڈیشنز جس پہ آپ جو ہے وہ جو آپ کے لیے انسیٹسفیکٹری، آپ سیڈ کیوں ہوتے ہیں؟ because I'm unsatisfied. انسیٹسفائی ہوتے ہیں. اب یہ جو پین اور سیڈنیس ہے یہ ہمیں ایک ہمارا اظہار ہوتا ہے کنڈیشنز کے سامنے. ہم مطمئن نہیں ہیں، اور صرف مطمئن کا معاملہ نہیں ہوتا، بہت ساری ایسی چیزیں جس میں آپ مطمئن نہیں ہوتے مگر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ کون سی چیزیں ہمارے سامنے، کون سا ریئیکشن ہمارے سامنے آتا ہے؟ یعنی انسیٹسفیکٹری تو ہے مگر ہیلپ لیسنس نہیں ہے. پھر آتا ہے ہمارے سامنے غصہ. غصے کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اس کنڈیشن کے اندر بھی ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور غصہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور یعنی وہاں پہ ہمیں ہیلپ لیسنس نظر نہیں آتی. اب میموری کے اندر ون سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کون سی چیزیں نظر آتی ہیں؟ ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں. پلیئر اینڈ پین، لو، ہیٹ، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ فیلنگس ہیں. یہ فیلنگس میں آ جاتی ہیں. اب فیلنگ کی دو کنڈیشنز ہیں. ایک فیلنگ کا یہ جو میں نے کہا کہ یہ تو ریئیکشن ہے، جو پلیئر کے فارم کے اندر ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، جو ہم سیڈنیس کے ذریعے سے اس کو اظہار کر رہے ہیں، تو یہ وہاں پہ آ جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ پین کیا ہے. کیا پین ریئیکشن ہے؟ کوئی چیز میرے پاؤں پر گر پڑی تو کیا یہ ریئیکشن ہے؟ جی سر، پین ریئیکشن. جی چائے یا سر اٹ از ریئیکشن بیکاز ہمیں چوٹ لگتی ہے، اس کے بعد میں ہمیں پین ہوتا ہے، یا ہمارا جو اندر انسائڈ ہارٹ، ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو ہمیں پین ہوتا ہے. ہاں سر، کوئی پہلے ہمیں چیز کرتا ہے تو ہمیں پین ہوتا ہے. اب اس کے لیے ہم یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں فیلنگ کا. میں ایک دوسرا ورڈ بھی آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. ان دونوں میں سے بہتر لفظ کون سا ہوگا جو اس کو ایکسپلین کر سکے گا؟ یہ فیلنگ ہے یا یہ سینسیشن ہے؟ جی آفتاب. سینسیشن वधीक जेको सो बहितर आहे. बॉडीली जेके शयूं असांखे महसूस थियनि थियूं उहे सेंसेशन जे अंदरि वधीक अचनि थियूं, छाकाणि जो उहो सर फीलिंग एंड सेंसेशन में छा डिफरेंस है? यस, हाणे फीलिंग एंड सेंसेशन जे अंदरि जेको फ़र्क़ु आहे उहो ही आहे त सेंसेशन जे अंदरि असांजो जिस्म मां असीं का शइ जॾहिं महसूस कयूं था, सेंस कयूं था, त उहा असांखे ॾे थी जेका आहे उहा सेंसेशन जे तरफ़ अची थी वञे हली. फीलिंग जो जेको तहलीक आहे उहो फीलिंग जो तहलीक इन शइ सां आहे जेको असांजे माइंड जे अंदरि पैदा थिए. फॉर एग्जाम्पल अफेक्शन, हैडनेस ऐं हैप्पीनेस, इहे उहे शयूं आहिनि जेके असांखे किथां खां जेके रिएक्शन्स आहिनि, पर रिएक्शन कंहिंजा आहिनि? उहे रिएक्शन असांजी माइंड जा रिएक्शन्स आहिनि. उहे असांजा सर मतलब सेंसेशन फिजिकल आहे ऐं फीलिंग नॉन फिजिकल आहे. नॉन फिजिकल आहे.
फॉर एग्जाम्पल कूलनेस, असां अहिड़े माहौल जे अंदरि आहियूं जिते असां पंहिंजे पाण खे जेको आहे उहो हिन गर्मी जे मौसम में जॾहिं जीअं असां किथे पंहिंजे पाण खे थधो महसूसु कंदासीं त उहा सेंसेशन आहे, उहा सेंसेशन रुगो सेंसेशन न आहे पर उन सां गॾोगॾु हैप्पीनेस जी फीलिंग बि अटैच थी वञे हली। शयूं एतिरियूं Yes, sir. गॾु कनेक्टेड थियनि थियूं जो असांखे ख़बर नथी पवे ऐं नतीजे में असां उन्हनि शयुनि जो जेको आहे उनखे फीलिंग तौर ते इस्तेमालु पिया कंदा आहियूं। हाणे जॾहिं तव्हां हिते ॾिठो त हिकिड़ियूं सेंसेशन थियूं, हाणे हिकिड़ी उहा शइ जेका असांजे पहिरीं असां फ़क़ति डिस्कस पे कयोसीं, जहाँ तक लाग का ताल्लुक था, वो चीज़ें जो हमारे 5 सेंसेस पर हिट कर रही थी, इम्प्रिंट कर रही थी, हम सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे थे। सर जब हम ब्रिकले पे आए, जी जी सर ये जो आप बता रहे हैं तो सर जो हमें पेन फील होता है और जो कि मतलब हमें खुशी फील हो रही है, तो इसमें पहले जो है सेंसेस हमारे पास सेंसेस है, उसी के थ्रू तो हमें फील आ रहा है, मतलब कि सेंसेस हैं जब भी तो हमें फील हो रहा है कि अभी हमें दर्द हो रहा है और अभी हम खुश हैं, तो फीलिंग तो ही फील आ रहा है ना पहले, मतलब कि इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट सेंसेस का है। तो सेंसेशन पहले हमें खुश है या फिर हमें किसी चीज का हम इंजर्ड हुए तो हमें दर्द हो रहा है, पेन, तो पहले सेंसेस हैं हमारे पास तो ही तो हम फील कर रहे हैं ना, पहले सेंसेशन होनी चाहिए। जैसे कि सेंसेस है हमारे पास कि ये कुछ दर्द हो रहा है हमें या फिर हम खुशी महसूस कर रहे हैं, सेंसेस के थ्रू पहले हम ये पता करेंगे, उसके बाद ही हम फील कर सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल। मगर अभी जो है ना हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या क्या, पहले क्या है, बाद में क्या क्या आया है, इस पे हम अभी डिस्कस नहीं करें कि हमारे माइंड के अंदर कौन सी चीजें लिंक है। इस लेक्चर के अंदर जरूर ये डिस्कस होगा। अभी सिर्फ हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज जो है वो हमारे माइंड के अंदर है, जो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हम जब समझते हैं तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये माइंड किसी और का नहीं है, ये हमारा ही माइंड है, हम उससे फैमिलियर हैं, हम इसके बारे में जानते हैं, सालों से हम इसके बारे में जानते हैं, मगर हमें पता तो हो कि कौन कौन सी चीजें वहां पे हैं, किस किस चीज का क्या क्या नाम है, हम उसको देखने की अभी कोशिश करें। फिर जब हम डिस्कस करेंगे डेविड ह्यूम को तो वो फर्दर हमें इसके अंदर बताएगा। तो मैं जब लॉ की बात कर रहा था, ब्रिकले ने ये कहा था कि परसेप्शन है, इनसाइट है। अब हम जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो कौन सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं जो हमारे बॉडीली इनसाइड सेंसेशंस हैं, हम उसको महसूस कर रहे थे। अब पहले तो हम किस चीज को, टचिंग हमारी स्किन हमें बता रही थी, मगर अगर पेन हो किडनी में तो फिर ये बाहर तो नहीं है, ये तो इनसाइड है, यानी सेंसेशन तो वहां पे भी मौजूद है जो हमें बता रही है कि वहां पे पेन मौजूद है। वो डिफरेंट है, जरूर है, वो आंखों से डिफरेंट है, वो हमारी टेस्ट की सेंस से डिफरेंट है, मगर वो हमारी टचिंग के फॉर्म के स्किन के जरिए से हम कह सकते हैं कि उस किस्म की सेंसेशन है जो हमें महसूस होती है। तो अब सेंसेशन का होना और दूसरी चीजें वो हैं जो हमें बाहर की तरफ से आती हैं, जो बाहर की तरफ से आती हैं। कल हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने कोई चीज देखी है, अगर हम 0 पॉइंट को ही लेके आए, वहां पे जो स्टेचू खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है स्टेचू, तो उसकी तो तस्वीर हमारे जहन के अंदर आ जाएगी, तो हम उसको कहते हैं कि ये इमेज है। जामशोरों के अंदर अभी गर्म हवाएं चलती हैं, तो ये भी हमने सेंस की हैं। जब हम अब इसको रिकॉल करते हैं तो हमारे जहन के अंदर क्या आता है, 0 पॉइंट का स्टैचू तो आसानी से हमारे जहन के अंदर आ जाता है, रिकॉल हो जाता है। गर्म हवाएं, उसको जब हम कहते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या होता है, हम उन गर्म हवाओं को रिकॉल नहीं कर रहे होते, हम देख रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं उस अमल को जो हमें बता रहा होता है कि ये हवाएं चल रही हैं।
ہم اس کو ویژولائز کرتے ہیں. ہم ویژولائز کے اندر اس کو وہ فیلنگ محسوس نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ جو ہماری ٹچنگ کی فیلنگ ہے وہ فیلنگس اتنی زیادہ بہتر نہیں ہیں جتنی دیکھنے کی ہے. اسی طرح سے ٹیسٹ ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ سمیل ہے, آرڈر ہے, ان دونوں کو بھی وہ ہم ایک حد تک لنک کرتے ہیں. کس چیز سے ہم لنک کرتے ہیں؟ اگر ہم کہیں گے کہ جو ہے اس کی گلاب کے پھول کی جو ہے وہ خوشبو, تو وہ ہمیں ریکال نہیں ہوگی. ہاں یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک فلاور ضرور آ جائے گا, روز کی پکچر ضرور آ جائے گی, تو ہم ان چیزوں کے کو لنک کرتے ہیں. اب روز کی پکچر آنا یہ تو امیج ہو گیا, یہ تو آئیڈیا ہو گیا اس حقیقی جو باہر روز ہے اس کا. ہم نے اس سے لنک کیا ہے, ہم نے اس سے اس کی جو ہے وہ فرگرینس کو لنک کر دیا ہے, اس کی خوشبو کو لنک کر دیا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن کے اندر محسوس ہوتی ہیں, مگر وہ بظاہر طور پر جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. ہمیں ذہن کے اندر کون سی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں؟ جو ہماری آئی سائٹ کے ذریعے سے ہوں, ہم ان کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں. دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ اس کے فارم کی ضرور ہوتی ہے, مگر ہم اس کو ونس اگین تصویر کے اندر لنک کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے وہ چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ تو وہ ساری چیزیں ہو گئیں جو ہمارے باہر کے سینسز سے لنک ہے. اب ہماری باڈیلی فیلنگز بھی ہیں. ہماری باڈیلی جو فیلنگز ہیں ہم ان کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہیں. اب ان کو جب ہم ریکال کرتے ہیں تو ان ریکال کے اندر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ ری ایکشن تو نظر آ جاتا ہے. جیسے ہم سب کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کو سیویئر پین کون سا یاد ہے جو باڈیلی پین ہو؟ ٹیتھ ایک. میں اگر اپنے آپ کو ریکال کروں تو ٹیتھ ایک بڑا ایک خطرناک قسم کا پین ہوتا ہے. اب جب ہم اس کو ریکال کرتے ہیں, آپ اس کو ریکال کر کے دیکھیں تو کیا وہ ہم اس پین کو دیکھ پائیں گے, ریکال پر کر پائیں گے؟ ہم اس کو ریکال نہیں کر پائیں گے. سر اس کی انٹینسٹی کو ہم ریکال کر سکتے ہیں کہ اتنا مطلب زیادہ شدت والا ہوتا تھا, پر وہ پین مطلب جیسا ہوتا تھا ویسا ہم ریکال نہیں کر سکتے. ہم اس کو ریکال نہیں کر سکیں گے. بالکل ہمارا جو ری ایکشن تھا وہ, کیونکہ جو ری ایکشن تھا وہ کس کا تھا؟ یہ مائنڈ کا ری ایکشن تھا. مائنڈ کا جو ری ایکشن ہے ہم اس کو ریکال کر سکتے ہیں. ہم اس کو جو ہے ریکال کر کے ہی ری ایکشن کے ذریعے سے جس چیز کا وہ ری ایکشن تھا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں سینسیشن, اب صرف یہ مائنڈ کے اندر نہیں ہوتی. مائنڈ کے اندر ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو باہر جس طرح سے ہو, جس طرح سے ہم نے محسوس کیا ہے وہ, مگر مائنڈ کے اندر جیسے ہی چیزیں پہنچتی ہیں تو وہ وہاں پہ اپنے دوسری جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے بھی وہ لنک کر رہی ہوتی ہیں, اس سے بھی وہ کنیکٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو مائنڈ کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ جو باہر سے آئی اسی کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, ہر دفعہ اس کے اندر چینجنگز آتی رہتی ہیں. اب یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ان فردر چیزوں کو ذہن کے اندر سینسز کے ذریعے سے جو چیز آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیا. جو ہمارے سینسیشن ہے, اگر پکچر ہے باہر کی تو یہ سینس پکچر تو آؤٹ سائڈ ہے, مائنڈ کے اندر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس آئیڈیا آف پکچر ہوگا. اسی طرح سے جو ہماری سینسیشن ہے ہاٹنس کی, ہمارے پاس کیا آئے گا؟ آئیڈیا آف ہاٹنس. آئیڈیا آف ہاٹنس آئے گا. اب
جس طرح سے آئیڈیا آف پکچر ہے اس طرح سے آئیڈیا آف ہاٹنیس نہیں ہے. اس کے اندر دوسری بھی ایکٹیویٹی آئے گی. جب ہم اس کو ریکال کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں تصویری فارم کے اندر جو ہمیں محسوس کروائیں کہ یہ ہاٹنیس تھی. تب اس قسم کا انوائرمنٹ تھا, ہم اس انوائرمنٹ کو بھی ریکال کرتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو ٹیسٹ ہے اس کے ذریعے سے جو چیزیں ہوتی ہیں, تو ٹیسٹ تو ہم سینسیشن کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں, مگر مائنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے, مائنڈ کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ بھی آئیڈیا کے فارم کے اندر ہوتی ہیں, آئیڈیا آف ٹیسٹ. اب آئیڈیا آف پکچر, آئیڈیا آف جو ہے وہ ہاٹنیس اور آئیڈیا آف ٹیسٹ سارے ایک جیسے نہیں ہے, ڈفرنٹ ہے. مگر جو چیز ذہن کے اندر ہوتی ہے, جو ڈیولپ ہوتی ہے, وہ کہاں پہ چلی جاتی ہے, وہ آئیڈیا کے فارم کے اندر چلی جاتی ہے. اب اسی طرح سے سینسیشنز ہو گئیں. اب ایک سینسیشن ہے اور اس کے بعد جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ آئیڈیا آف سینسیشنز ہیں. ایک ورڈ استعمال ہوا تھا گریک کے اندر کاپی کا, یہ کس فلسفر نے یوز کیا تھا؟ کاپی, کاپیز. آپ پلیٹو کو ریکال کریں گے تو آپ کو یہ آ جائے گا کہ باہر کی چیزیں کیا ہیں, یہ کاپیز ہیں آف دا ریئل ورڈ کی. تو یہاں پہ یہ کاپی نہیں آ رہا, یہ آئیڈیا آ رہا ہے ورڈ. تو کاپیز کو نہیں بعد میں لیا گیا, آئیڈیاز کو جو ہے وہ لیا گیا. اب یہ صرف یہاں پہ نہیں ہوتا, اس کے اندر ڈفرنٹ جو آئیڈیا ہیں ان کو اس سے پہلے آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ ہم صرف ٹیبل کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, مگر وہ کہاں پہ ہیں ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہاں پہ ہے؟ روم میں ہے. اس کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں موجود ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم ایک تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں سینسیشن کی وہ تو اسپیسیفک ہو گیا. اب اسپیسیفک کے اندر فردر جب ہم جاتے ہیں تو نہ صرف وہ اسپیسیفک ہے مگر وہ تنہا ہے, وہ اکیلا ہے, وہ ایک چیز ہوتی ہے. اب ہم اس سے لنک دوسری بھی چیزیں ہمیں پتا ہو رہی ہیں کہ اس چیز کا کس چیز سے لنک ہے, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس لنک آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے, وہ بھی ہم اپنی آبزرویشنز کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم باہر دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, سینس کرتے ہیں, ہماری ایکسپیرینس سے چیزیں نظر میں آتی ہیں, وہ ہمارے مائنڈ کے اندر چلی آتی ہیں. اب صرف یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہوتی, اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن کے اندر ہوتی ہیں. ذہن کیا کرتا ہے؟ ذہن صرف آئیڈیاز کو جس طرح سے انہوں نے دیکھا اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس طرح سے بھی کرتا ہے, اور اسی ٹائم پر وہ ان کو تبدیل بھی کرتا رہتا ہے. اس کے پاس جو پہلے سے معلومات ہوتی ہے اس سے بھی وہ لنک کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے کون سی چیز تھی, اس کے بعد کون سی چیز آئی, اس کو بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ مسلسل اپنے اس پروسیس کے اندر اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو مائنڈ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تھنکنگ کی, تو تھنکنگ تو ایک بہت ہی بڑا نام آ گیا. تھنکنگ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, چیزوں کو ایک مخصوص آرڈر کے اندر رکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی چیزیں جو آرڈر کے اندر نہ ہو
اچانک سے ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں تو ہم اس کو تھنکنگ نہیں کہیں گے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کے کہیں گے کہ یہ ڈس آرڈر ہو گیا ہے. کبھی میں ایک سوچتا ہوں کہ ابھی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں, اچانک سے مجھے یونیورسٹی کا خیال ختم ہو جاتا ہے, مجھے یاد آ جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو جو ہے وہ کھانا کھانا تھا. اب میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو اچانک سے یہ میرے پاس خیال آ جاتا ہے کہ آج ٹرمپ کیا کر رہا ہے. ٹرمپ کے بارے میں ابھی میں سوچ رہا ہوں تو اچانک سے مجھے دوسرا خیال آ جاتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب اگر اس قسم کے جس کے اندر آرڈر نہ ہو, ویریوس قسم کی جو ہماری سچویشنز ہمارے مائنڈ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے, ایک کو چھوڑیں دوسری کو چھوڑیں تیسری, کیا ہم اس کو تھنکنگ کا نام دے سکیں گے؟ یہ تھنکنگ میں نہیں آئے گی, یہ ہمارا ڈس آرڈر میں چلا آئے گا. تھنکنگ کے اندر تب آئے گا جب چیزیں آرڈرلی ہوں. اب اس آرڈرلی کے اندر کیا ہو رہی ہیں, ہم انہی آئیڈیاز کو ریکال کر رہے ہیں, اور انسان نے لینگویج کو بھی ڈیولپ کر لیا ہے تو اس لینگویج کے اندر وہ تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے. اگر تھنکنگ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا, وہ امیجینیشن پہ جائے گا, چیزوں کو جو ہے وہ امیجائن کرے گا, وہ ویژولائزیشن کے اندر چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا. اب ان ساری چیزوں کو, جس کو ہم نے کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, گرامر کے پارٹ آف اسپیچ کو آپ نے دیکھا ہے, کتنی بڑی لینگویج ہے, مگر اس کو صرف 8 پارٹ کے اندر جو ہے وہ مخصوص کر دیا گیا ہے. ایک چیزیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے نام سے لنک کر دیا ہے, اس کی آئیڈینٹی کی انٹیٹی جدا ہے, اس کا وجود جدا ہے. اسی کے اندر اگر ہم اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو ہم نے پروناؤنس کر دیا ہے. اب اسی کے بارے میں ہم کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمارا ایڈجیکٹو ہو جاتا ہے. وہ اس کا فنکشننگ کیا ہے, اس کی پریکٹس کیا ہے, وہ ورب ہو جاتا ہے. اب اس کی فنکشننگ جو ہے وہ کس فارم کے اندر وہ کر رہا ہے, وہ ہمارا ایڈورب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہماری کنجکچرز اینڈ پروپوزیشنز ہو جاتی ہیں. تو لینگویج تو بہت ہی بڑی ہے, مگر اس سب کو انہوں نے کیٹیگرائز کر کے کہاں پہ کر دیا ہے, پارٹ آف اسپیچ کے اندر کر دیا ہے. اسی طرح سے جب ہم مائنڈ کے اندر اس ساری میموری کو جائیں گے تو اس میموری کو بھی اس پارٹ آف اسپیچ کے اندر دیکھ سکیں گے. اب اس پارٹ آف اسپیچ کو ہم جب ڈیکوڈ کریں گے تو وہ ہمیں پکٹوریل فارم کے اندر ہمیں آئیڈیاز کے اندر آئیں گی, مگر کچھ ہمیں پکٹوریل فارم کے اندر آئیں گی, مگر ہمارے جو سینسز ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے, ہمارے سننے کی جو سینسز ہیں اس کے اندر وہ جو آواز ہے وہ ہم جب اس کو ریکال کریں گے تو ایک حد تک وہ ہمیں محسوس ہوگی, مگر وہ آئیڈیا ہوگا, وہ اتنا ویوڈ نہیں ہوگا. اب یہی وہ ساری چیزیں تھیں جو ڈیوڈ ہیوم کے سامنے تھیں. ڈیوڈ ہیوم نے اس ساری چیزوں پر جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. اب انہوں نے فردر جو اس کے اندر ڈسکس کیا تھا وہ کون سی چیزیں تھیں جو اس کے سامنے آ رہی تھیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بعد کی جو ہے وہ آپ کی کلاس فری ہے تو میں اس کو کنٹینیو کروں گا. یس سر, فری ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں تک جو چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں, کچھ کلیئرٹی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یس سر, ہوئی ہے. پر سر اس کا اس سے ڈیوڈ ہیوم سے کیا کنیکشن ہے؟ بالکل, یہ میں نے اس طرح سے اس لیے ڈسکس کیے ہیں کہ جب ہم ڈیوڈ ہیوم کو ڈسکس کریں گے تو ڈیوڈ ہیوم تو یہ بتائے گا کہ یہ پہلے کون سی چیز تھی, بعد میں کون سی چیز آئی, مگر ہمیں پتا تو ہو کہ ہے کیا کون سی چیزیں. بعد میں ہم ڈسکس کر سکیں گے کہ پہلی کون سی آئی, بعد میں کون سی آئی, یہ کس طرح سے ہو رہی ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزوں کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. اب جو اس کی تھیوری تھی, ایپسٹمولوجیکل تھیوری, تو ڈیوڈ ہیوم نے کہاں سے لیا تھا؟ برکلے سے ڈسکس کی تھی. وہ برکلے سے کچھ چیزوں پر ایگری تھا. برکلے نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ایبسٹریکٹ آئیڈیا نہیں ہوتا. اب ایبسٹریکٹ آئیڈیا کا مطلب کیا ہے؟ ایسا آئیڈیا جو ہمارے ذہن کے اندر
पहले से मौजूद हो, जिसको हम इन्नेट आइडिया कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वो जिसको प्लेटो ने कहा था कि वो आइडिया जो जनरलाइज आइडिया हो। वो बर्कले ने उस आइडिया पे डिस्कस किया था। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है जो जनरलाइज हो। हाँ, आइडिया कहाँ से डेवलप होता है, उन्होंने भी डिस्कस किया था आइडिया को। उन्होंने कहा कि वो आइडिया डेवलप होता है परसेप्शन से, और जो परसेप्शन होती है वो एक ही टाइम पर 50,000 चीजों की परसेप्शन नहीं होती। जब हम किसी एप्पल को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, सेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, परसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वैसे तो जो एप्पल है उसके जो हमारे पास एक अब तस्वीर है, वो तो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर हमें तस्वीर नजर आती है, हमारे माइंड के अंदर है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर है, मगर वो इस तरह से डेवलप नहीं हुई। वो जो डेवलप हुई है वो हमने किसी एक मखसूस एप्पल को देखा और परसीव किया, उससे उस एक तस्वीर डेवलप हुई, फिर दूसरे को देखा, फिर दूसरे डेवलप हुई, तीसरे को देखा, चौथे को देखा। अब हमने वेरियस टाइप्स के जो एप्पल्स देखे हैं, उनकी जो परसेप्शन देखी है, वो सारी इकट्ठी होकर एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हमें बना है, जो एक एप्पल का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, वो हमें नजर आता है। तो आइडिया, उस आइडिया के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नजर हमें आता है, जो कंफ्यूज करता था, उन्होंने उस चीज को कहां से लिंक किया? परसेप्शन से लिंक किया। ना सिर्फ परसेप्शन से लिंक किया, उन्होंने स्पेसिफिक और इंडिविजुअल चीज से लिंक किया, और उसको किस तरह से किया? ये डिड्यूस और इंड्यूस के अंदर उन्होंने इंड्यूस के जरिए से नॉलेज को इन्फॉर्म किया। उन्होंने क्या कि पर्टिकुलर टू जनरल है, जनरल टू पर्टिकुलर नहीं हो रहा प्रोसेस, ये प्रोसेस जो हो रहा है वो पर्टिकुलर टू जनरल हो रहा है। अब मैं दूसरे क्लास की अभी लिंक डेवलप करूंगा, तो आप वहां पे आ जाएं।